کبھی کبھی یہ سوال آتا ہے اور ذہن میں آنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے اپنا ذکر کرا کر کیا چاہتا ہے؟ دو باتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ ہم اللہ کو بہت یاد کریں تو رب العالمین کی عظمت میں، اس کے مقام میں، اس کے جلال میں حاشا وکلا، خدا کی پناہ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اس کے مقام عالی میں اضافہ ہو جائے اور ہمارے ذکر سے اللہ کی ذات عالی کو اور بلندی نصیب ہو جائے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو غلط سمجھتا ہے. کائنات کی ساری مخلوق کے ذکر کی اللہ تبارک و تعالی کو ذرہ برابر ضرورت نہیں. سب کریں تو کوئی فرق نہیں، کوئی ایک نہ کرے ان کی ذات میں کوئی کمی نہیں. یہ والی بات حدیث شریف میں موجود ہے. سب نماز پڑھیں، سب قرآن پڑھیں، سب دیندار بن جائیں، سب ایسے ہو جائیں جیسے نبیوں کے دل ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ میری عزت میں اتنا سا اضافہ نہیں. کرو گے تو اپنے آپ کے لیے، نہیں کرو گے تو اپنے آپ کے لیے. جس کی تعریف کے لیے، تسبیح کے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ لگا ہوا ہے، میری آپ کی تسبیح کیا اضافہ کرے گی؟ ایک بات. اگر یہ والی بات نہیں ہے تو پھر یہ کہ رب العالمین چاہتا ہے کہ میرے بندو ذکر کر کے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، اللہ کا احترام، اس سے اپنے دل کو آباد کرو. تو یہ والی بات سمجھ میں آتی. ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے جنہوں نے اللہ کو اللہ مان لیا، آخرت کو مانا، جنت کو مانا، جہنم کو مانا، مرنے کے بعد کی ساری منزلوں کو جانا، نبیوں کو، پیغمبر کو مانا، دل کی گہرائی سے، اتنی گہرائی سے مانا کہ اگر کوئی آدمی ان باتوں کا مجھ سے انکار کرائے گا، میں مرنے کو تیار ہوں مگر ان باتوں کو بال کے برابر نہیں چھوڑوں گا. میری بات پر غور کیجئے گا. یہ کوئی ایسا نہیں کہ میں آپ کے سامنے کوئی واز کہہ رہا ہوں، کوئی تقریر کر رہا ہوں، ایک حقیقت بتا رہا ہوں. جس طرح سے انسان کی نگاہ کے سامنے کوئی چیز ہوتی ہے، جیسے آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، کوئی انسان مجھ سے آ کر کہنے لگے نہیں ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یا تو اس کی آنکھیں کمزور ہیں، یا بیچارہ پاگل ہے، یا مجنون ہے. ایک چیز ہوتے ہوئے اس کو نظر نہیں آ رہی. جتنا میری آنکھوں کو اس کا یقین ہے، اس سے لاکھوں گنا یقین اس بات کا کہ رب العالمین کی ذات ہے، وہ مالک ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کے نبی برحق ہیں، اس کی جنت اور جہنم ہے. اس لیے میں نے ایک بات عرض کی.